بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کچھ قومی سیاست سے متعلق خبریں ہیں اور پھر افغانستان کا معاملہ وہ ابھی تک جوں کا توں ہے، حالات اسی طریقے سے ہیں۔ افغان طالبان زیادہ سے زیادہ علاقے میں کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں، تقرریاں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب پنجشیر جو ہے وہ بہرحال ابھی تک افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور لیٹسٹ انفارمیشن یہ ہے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی اور ڈیڈ لاک کی طرف معاملہ موجود ہے، اور کچھ وزارتیں طلب کی جا رہی ہیں، بہت حصہ طلب کیا جا رہا ہے نگراں حکومت یعنی کہ اگلے حکومتی سیٹ اپ میں، تو ابھی تک بات نہیں بن پا رہی۔ لیکن آج وزیر اعظم عمران خان نے وزٹ کیا جی لاہور کا، اور لاہور میں وزٹ میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا۔ اور پھر نذیر چوہان صاحب جو کہ ناراض رکن تھے، اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے، پھر معاملات صحیح ہوئے، ان کے ساتھ بھی آج معاملات وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اچھے ہو گئے، اور ان کو ٹاسک دیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں مکمل طور پہ متحرک ہوں، اور انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے 11 لوگ جو ہیں وہ بہت جلد علیحدہ ہو جائیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کریں گے۔ چوہے صاحب آپ بتائیے لاہور سے کیا خبریں ہیں؟ آج وزیر عمران خان نے کافی مصروف دن گزارا۔ جی وہ تھا کوئی جنگل اگایا ہے اس کے اوپر، پھر ایجوکیشن پر، پھر کوئی یہ جیسے ایک میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے، کچھ اور لوگ بھی ملے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد بزدار ملے ہیں ان سے، گورنر صاحب کی بھی ہلکی پھلکی بات چیت ہوئی چلتے چلتے۔ ہاں جی، اور انہوں نے کہا، وزیر اعظم نے کہا کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ اتنی کارکردگی اچھی ہے 3 سال کی۔ جی تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو چوہے صاحب آپ کھل کے بولیں، آپ ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہیں، آپ کوئی اس وقت کسی حکمران اتھارٹی کے ساتھ تو نہیں نہ بیٹھے؟ نہیں تو وہاں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کھل کے نہیں بولتا، تو وہاں کھل کے بولتے ہیں تو پھر یہاں کیوں نہیں بول آج رہے؟ تک نہیں، اب کیا میں روز ایک ہی بات وہ کہتے جی آپ کرتے جاتے ہیں۔ نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں، کیا ملاقاتیں یہی ہوئیں؟ ایکٹیویٹیز میں بتا رہا ہوں نا۔ ہاں جی، اور جو افسر ہے ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے بھائی، جو معاف کرنا، جو افسر 2-2 4-4 کروڑ روپے دے کے پوسٹنگ ٹرانسفر لیں گے، ان کو کارکردگی کس طرح کریں گے؟ وہ تو انہوں نے جو ریکوری کرنی ہے اس پہ لگے رہتے ہیں۔ دس از اے سیکرٹ فرام یو، آپ کو نہیں پتا، آپ پنجاب سے تعلق نہیں رکھتے۔ اور وزیر اعظم نے جو چوہے صاحب یہ کہا ہے کہ خواتین کے معاملے میں جو ایشوز ہیں اس پہ پولیس کو اور اداروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے، بلکہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور بہت کیا کہنا چاہیے برق رفتاری سے، جیسے مینار پاکستان کا معاملہ ہے اس میں انہوں نے ڈسپلیئر شو کیا ہے کہ پولیس اس میں بہت لیٹ اس نے ایکٹ کیا ہے۔ بھائی یہ تو سارا اتنی، اگر آپ پروگرام اسی پر کرنا ہے نا، اب مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست ایک مقرر دن ہے، جی یوم آزادی پاکستان جو ہے ایک مقدس دن ہے جی پاکستانیوں کے لیے، وہ دنیا کے جس حصے میں ہے۔ وہ بھائی آپ کا ارینجمنٹ کیا ہے؟ آپ کا تو کام ہے کہ چپے چپے پر پولیس، رینجرز، فوج، ایف سی، رضاکار، دوسرے چوتھے، یعنی لوگوں کو تحفظ کا احساس دلوانے کے لیے شو آف فورس ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہو کہ اگر کوئی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھے گا تو آنکھ نکال لی جائے گی۔ اب بعد میں رونا دھونا کرتے رہو کہ آپ نے یہ کیا اور وہ کیا، اس کو نہیں پکڑا، اس کو پکڑ لیا، 2 4 10 واقعات روز آ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مطلب ان کو اپنی روش بدلنی پڑے گی، اور کمپیٹنٹ اور جو ڈیلیور کر سکیں ایسی انتظامیہ اور پولیس چاہیے۔ اب آپ کو ہم نے کہا کہ بھئی آئی جی پنجاب جو ہیں، کیا نام ہے، انعام غنی، جی ہاں، انعام غنی صاحب، جی انہوں نے 100-150 مہا کرپٹ جو تھے بندے انہوں نے صوبے سے فارغ کیے، اور ان سے کہا گیا جی اس سے تو ریزلٹس نہیں ملیں گے، کارکردگی بہتر نہیں۔
انہوں کو ایسی کارکردگی جائے جہنم میں، مجھے نہیں چاہیے. اور اسی اصول کو آگے لے کے جاؤ. میرٹ کے علاوہ جب بھی آپ کریں گے تقرریاں تو اس سے رزلٹ نہیں ملے گے، خواہ آپ پسند کریں یا نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یعنی میں جو بار بار آپ کو رو پیٹ رہا ہوں کہ 3-4 گنا بڑھ گئی ہے رشوت ستانی، دفتروں میں جا کے دیکھ لیں، کوئی کام جو ہے مطلب ہے وہ نہیں، کسی جگہ میرٹ پر کوئی کام نہیں ہو رہا اس وقت. سر فہرست میں یعنی اس وقت اگر وزیر اعظم کی بات مان لی جائے جی ہاں کہ عثمان بزدار بڑا زبردست محنتی ہے اور کام کر رہا ہے، لیکن ہم نے تو گراؤنڈ پر ریالٹیز کو دیکھنا ہے نا. اگر شکلوں کو سے تو کوئی اگر یعنی اسی طرح عدلیہ کا حال ہے، اسی طرح باقی اداروں کا ہے، کہ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ آیا انصاف ہو رہا ہے، آیا داد رسی ہو رہی ہے، آیا گڈ گورننس ہے، آیا کوئی رزلٹس آ رہے ہیں. تو جب رزلٹ نفی میں جواب ہوگا تو پھر کیا کریں؟ اچار ڈالیں لوگوں کا. جب آپ کو کہا کہ بھی عثمان بزدار صاحب کو شو میں بلائیں، ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں بھئی آپ کے صوبے میں سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ واقعات ہے، یہ چیزیں ہیں، ان کا کیا کر رہے ہیں. تو آپ اس طرف نہیں آتے. نہیں تو ہم تو کہتے ہیں آ جائیں، ہم نے تو کبھی نہیں انکار کیا. تو وہ درمیان میں ان کی اپنی مصروفیات جو آپ کو بلاتے ہیں وہ دوسرے صوبے والے، ادھر آپ نہیں جاتے. وہ تو مصروفیات ان کی ہیں، تو وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا صوبہ ہے چوہے صاحب، انہوں نے دیکھنا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ ٹی وی سے ذرا دور رہتے ہیں اور اپنا صرف کام کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کام زیادہ کرتے ہیں، ٹی وی والے دکھاتے کم ہیں، تو اس لیے وہ ٹی وی کو اوائڈ کرتے ہیں. چلو آپ مجھے تو بڑا پوچھتے ہیں کہ جی آپ ٹی وی پر بیٹھے، تو آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو آپ کے نزدیک کی میٹنگ ہوئی ہے 20 بڑوں کی، پی ٹی آئی کی. جی تو اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ ذرا خبریں لے کے آئے نا، مجھے بھی سنائیں اور قوم کو بھی بتائیں. تو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ باہر تو میٹنگ کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے سامنے جا کے تو بات نہیں نہ کرتے. تو نہ کریں، ہماری ذمہ داری ہے بھائی. یا تو پھر پرائم منسٹر جو باتیں وہ نجی گفتگو میں کرتے ہیں، وہی باتیں جا کے پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے بھی کریں. تو وہاں پہ تو وہ کرتے نہیں ہیں. جب وہاں نہیں کرتے تو ظاہر یعنی ایک ہنٹ میں دے دیتا ہوں، ایک ہنٹ صرف، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو پہلے ہم نے ڈسکشن کی ہے اور جو آپ نے سنا ہے یا ٹیلی ویژن پر آ رہا ہے کارکردگی پر، تو ایک وزیر، بڑے معتبر وزیر نے، انہوں نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم مجھے نکال دیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں حکومت سے یا جن کے ساتھ چلا جائے ان سے راہ و رسم ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. یعنی یہ بات ہے. تو صرف آپ کو ایک معمولی سی اس میں. ہاں جی چوہے صاحب، اگر اتنے حالات خراب ہیں تو وہ وزیر خود استعفیٰ دے دیں. یہ کیا بات؟ یہی ہوگا. ایک وزیر کی بات تھوڑی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی وزیر. آپ کو اصل کام کی طرف آنا پڑے گا، آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے. چوہے صاحب دیکھیں، وہ جو تھے نان الیکٹڈ اور الیکٹڈ، وہ تو کافی سارے لوگ نکل گئے ہیں، اس میں کافی سارے لوگ نکل گئے ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ کافی ضرورت کے لوگ باقی رہ گئے ہیں. 1-2 ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں کہ جو نان الیکٹڈ ہیں، باقی تو سارا اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ وزیر ہمارے سامنے کچھ اور باتیں کرتے ہیں یا آپ کے سامنے. پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے یہی جا کے کہتے ہوں گے جی وہ دیکھیں چودھری صاحب ہر ویلے لگے رہتے ہیں، وہ ہر وقت اکھڑے باتیں کرتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے کچھ اور باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے یا آپ کے سامنے. یہ ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہ تو صدر مملکت نے کھانا کیا ہے 20 سینئر موسٹ لوگوں کا. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. آپ ہمارے ساتھ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں بھائی. ہم اللہ کو جان دینی ہے، اور آپ نے بھی اور میں نے بھی اور باقی ساری ٹیم نے بھی. اور ہمیں کسی کی قبر میں جانا ہی نہیں ہے. Why should we tell any lie؟ میں نے آپ کو ایک بات آپ نے پوچھی ہے، میں نے جواب دے دیا. کل وزیر اعظم جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ خطاب کریں گے اور 3 سال کی کارکردگی سامنے رکھیں گے، اور وہ کمپیریزن بھی کریں گے پچھلی حکومتوں کے ساتھ اپنی حکومت کا. پچھلی حکومتوں کا دور حکومت کیا تھا، آئندہ کا ان کے 3 سال کیسے رہے، اس میں یہ ساری چیزیں کل وہ کھول کر بیان کریں گے. تو کل ہم اس کے بعد پھر کوئی تبصرہ کریں گے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ
یہ میکسیمم لوگوں تک ان کی آواز کل والی جو پہنچائی جائے، تو انتظار کرنا چاہیے ہمیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی ہے جیسا کہ پرائم منسٹر عمران خان، یہ افغانستان کی جو صورتحال خاص طور پہ ہوئی ہے، تو طوفانی دوروں پہ جانے والے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ پہلا وزٹ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اقوام متحدہ کا، یعنی کہ نیو یارک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اب تک کی اطلاعات کے مطابق، اور پھر نومبر میں ان کا وزٹ ہے برطانیہ کا، اور اسی دوران ایک وزٹ ان کا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہوگا چائنا کا۔ تو کیونکہ چائنا سی پیک جو ہے فیز 3 شروع ہونے والا ہے، 2 فیز مکمل ہو گئے ہیں، تو چائنا وہ جا کے کچھ معاملات آگے بڑھانا چاہیں گے، اور خاص طور پہ افغانستان اور ریجنل پولیٹکس جس طرف جا رہی ہے اس میں چائنا کے ساتھ مشاورت بھی کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ان کے دورے سے متعلق مختلف وزارتوں سے، مختلف محکموں سے دفتر خارجہ نے مانگا ہے جی ان پٹ، اور اس میں ڈیٹیلز کہ پچھلے کیا طے ہوا تھا، آئندہ کے لیے کیا پلاننگ ہے، یہ ساری ڈیٹیلز بھی وزارت خارجہ نے مانگ لی ہیں مختلف وزارتوں سے۔ تو وزارتیں جو ہیں وہ بھیجنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور یہ وزٹ بھی جلدی ہونے والا ہے۔ جی نہیں تو اس کا مطلب ہے دیکھیں جی، افغانستان پر تو وزیر اعظم کی پالیسی پرویل کی ہے، تو ان کا تو بنتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کو بھی ایڈریس کریں، دنیا کے بڑے بڑے دارالحکومتوں کے جہاں جہاں مناسب سمجھتے وزٹ بھی کرے، اور پاکستان ہیز اپرووڈ اٹس پوائنٹ آف ویو بیانڈ ڈاؤٹ، کہ جو پاکستان کہتا تھا کہ بھائی جنگ و جدل اور اس کو حل نہیں ہے، آپ بیٹھ کے معاملات کو چلائیں، ادھر نہیں گئے، اچانک سب وہاں سے بوریا بستر لپیٹ کے جا رہے تھے، جو وہاں ان کے لوگوں کا ہو رہا ہے ایئرپورٹ اچھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ان صورتحال میں پاکستان اس وقت کوئی پسند کرے یا نہ کرے، انڈر عمران خان پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک ایج ہے فارن افیئرز میں، ایز اگینسٹ سو مینی ادر کنٹریز۔ لیکن جو صاحب اس میں ایج ہے، لیکن افغانستان سے بہت سارے جو ہمارے مطلوب تھے ہمیں، اور دہشت گرد اور کالعدم تنظیموں کے لوگ تھے، ان کو انڈیا میں منتقل کیا گیا ہے، اور را کے ساتھ کام کر رہے تھے، را کے وہ کیا کہنا چاہیے صف اول کے ایجنٹس تھے، ان کے لیے کام کر رہے تھے، خواہ وہ بی ایل اے سے متعلق تھے، بلوچستان سے متعلق، یا پھر ٹی ٹی پی سے بہت سارے لوگ، ایون کالعدم تنظیم میں اور بھی ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈیا لے کے گیا ہے، اور اس وقت وہ انڈیا کی پناہ میں ہیں۔ ان کو کب دوبارہ لانچ کیا جائے گا، فی الحال ان کو انتظار کرنے کا کہا گیا ہے، اور ان کی لک آفٹر کی جا رہی ہے ہندوستان میں، اور وہاں پہ وہ سرکاری مہمان ہیں اس وقت۔ تو یہ ساری صورتحال سے آپ واقف ہیں کہ یہ یعنی آپ کا مطلب انڈیا اب براہ راست پاکستان کے خلاف آپریٹ کرے گا؟ بالکل یہ انتظار کر رہے ہیں، کہ خبریں یہ ہیں چوہے صاحب کہ ایک تو روس کے صدر کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے نریندر مودی کے ساتھ، بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس میں نریندر مودی نے جس طریقے سے ٹویٹ کیا ہے، لیکن ان فیکٹ یہ ہے کہ پیوٹن نے بھی انڈیا کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ افغانستان کے معاملے میں جو ریجن جس طرف جا رہا ہے، ریجنل پلیئرز جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ساتھ چلیں اور طالبان کے ساتھ معاملات اچھے کریں۔ تو نریندر مودی نے یہ ریکویسٹ کی ہے، بلکہ پیوٹن سے کہا ہے کہ آپ ہمارے برج کا کام کریں اور افغان طالبان کے ساتھ ہمارے معاملات صحیح کروائیں، اور اب اس پہ کام شروع ہو رہا ہے۔ اور جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو جتنے بھی دہشت گرد افغانستان سے اٹھا کے انڈیا اپنے پاس لے کے گیا ہے، ان کو دوبارہ افغانستان کی طرف ہی بھیجا جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہماری سفارتکاری کیا ہونی چاہیے؟ نہیں، اس پر ظاہر ہے پاکستان نے انڈیا کو الگ تھلگ کرنا ہے، اور جیسے ابھی وزیر خارجہ گئے ہیں چاروں ہمسایہ ممالک کی طرف، اور ہندوستان کو بھی ناک چنے چبوانے پڑیں گے، اور ان کی طرف تو ویسے ہی بہت غدر مچا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں، یعنی کئی جگہوں پر جو حالات و واقعات ہیں انڈیا
انڈیا کے تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے جی. وہ پاکستان کے اندر تخریب کاری، دہشت گردی اور دوسرے طریقے جو ہے وہ جو کر رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، تو اس کو تو ہم نے اس کو تو کچل ہے. اور اپنی بھی ٹائٹننگ آف دی بیلٹ وہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں بھی جو ہے نا منجی چیک کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ چوسا کہ ایک تو بہت سارے لوگ تو ادھر آ رہے ہیں، کچھ اور بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جو جا رہے ہیں باہر امریکہ اور جو کابل ایئرپورٹ کی طرف بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں جو انہی دہشت گرد تنظیموں سے متعلق ہیں، اور وہ بھی اپنی شیو ویو کر کے وہ بیٹھے ہیں اور وہ بھی نکل رہے ہیں اور یورپ میں جائیں گے، مغربی ممالک میں جائیں گے، امریکہ میں جائیں گے، اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر دوبارہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں گے. اور یہ سارے کے سارے جو جا رہے ہیں وہ ان میں وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے. اس لیے یہ روزانہ تعداد جو ہے ان کی بڑھتی جا رہی ہے. اور طالبان نے جو کابل ایئرپورٹ کی طرف جانے والے راستے ہیں وہ اس لیے بند کیے ہیں کہ روزانہ جو ہے وہ بھرمار ہو رہی ہے، اور ان کو کون اطلاع دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے. ملک کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور آ کے ایئرپورٹ کی طرف دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے کیونکہ مستقبل میں شاید وہ صورتحال نہ ہو افغانستان میں ان دہشت گرد تنظیموں کی جو کہ غنی کے دور حکومت میں تھی. اچھا جی. تو ابھی کیا صورتحال ہے افغانستان کی؟ لیٹسٹ کیا خبریں ہیں؟ ابھی تو غدر مچا ہوا ہے اور وہ زیادہ تر امریکہ میں تقسیم ہوئی ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب G7 اجلاس کے بعد کل پریزیڈنٹ بائیڈن نے اناؤنس کیا کہ 31 اگست ہی آخری تاریخ ہے اور ہم اس میں توسیع نہیں کریں گے. اور اس پہ جو بائیڈن نے کیا کہا ذرا سنیے، شارٹ ون سنائیے گا جی ذرا. I've met this morning with my counterparts in the G7, as well as heads of the United Nations, NATO, and the European Union. I express my thanks for the solidarity we have seen as we've stood up an unprecedented global effort. I updated our partners on the significant progress we made in the past 10 days. انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنے شراکت داروں سے بات کی، اس میں بورس جانسن سے بھی بات کی، انہوں نے جرمن چانسلر سے بھی بات کی تھی، کیونکہ یہ بات آ رہی تھی خاص طور پہ بورس جانسن کہ انخلاء کی ڈیٹ کو بڑھایا جائے. یورپی یونین بھی یہ چاہ رہی تھی، لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو ان سب کو کیا کہا، وہ کیوں کہا، وہ اس لیے کہ CIA کے چیف جو ہیں وہ افغانستان کا دورہ کر کے جا چکے تھے اور انہوں نے بریف کر دیا تھا کہ کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر 31 اگست کے بعد بھی ہمارے ٹروپس وہاں پہ رہتے ہیں، تو پھر تصادم کا خطرہ ہے اور ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی. تو جو بائیڈن نے کیا کہا سنیے جی. We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. تو انہوں نے 31 اگست تک کہا اور اس سے آگے نہیں نکلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد اور ملا امیر متقی خان اور ساتھ ہی کیا کہنا چاہیے سہیل شاہین ترجمان، مختلف جو ترجمان ہیں، مختلف رہنما ہیں، وہ وارن کر چکے تھے کہ یہ چیز قابل قبول نہیں. اب پینٹاگون کو کیا کہا ہے جی وہ بھی ذرا سنیے. I've asked the Pentagon and the State Department for contingency plans to adjust the timetable should that become necessary. I'm determined to ensure that we complete our mission, this mission. تو یہ جناب آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ پینٹاگون کو بھی کہا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہے کہ ذرا پلان بنا کے رکھیں. لیکن اگلی بات جو انہوں نے وجہ بتائی وہ CIA کے چیف نے جا کے بتائی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن کو، اور وہ یہ کہ اگر مزید قیام کیا تو داعش کے حملوں کا باعث بن سکتا ہے. سنائیے جی. The longer we stay, starting with the acute and growing risk of an attack by a terrorist group known as ISIS-K, an ISIS affiliate in Afghanistan, which is a sworn enemy of the Taliban as well,
Every day we're on the ground is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport and attack both U.S. and allied forces and innocent civilians. جناب چودھری صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں وہ آئی ایس جو ہے جی وہ اور وہ دوسرا جو ہے ان کا جی وہ حملے کر رہے ہیں. ہاں جی اور وہ کہتے ہیں اگر ہم رکے تو وہ حملے بڑے پیمانے پر کر دیں گے اور وہ طالبان کے بھی دشمن ہیں. بالکل. لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں لگی, پتہ نہیں کیوں سم ہو دیا تھا, انہوں نے ساری کنسنٹریشن کابل ایئرپورٹ پر کیوں کی ہے؟ کیونکہ 4-10 ملک جو ہیں ارد گرد ہیں جدھر ساری جگہ سے ان کی ایویکویشن ہو سکتی تھی, سیولینز کی اور امریکن فوجیوں کی اور جو بھی ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا, ان کا خیال یہ تھا وہاں گند مچا دیا. نہیں چودھری صاحب, ان کا خیال یہ تھا, بلکہ ان کو یقین تھا کیونکہ CIA رپورٹ کرتی رہی ہے اپنی انٹیلیجنس رپورٹس میں کہ باقی صوبوں کا اتنا مسئلہ نہیں لگیں گے کہ کابل جو ہے وہ پہنچنے میں ہی کم از کم 30 دن لگیں گے. تو ان کا خیال تھا مہینہ تو ہمیں ویسے مل جائے گا, اور کابل میں اگر آ بھی گئے تو پھر اس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 60 سے 90 دن لگیں گے. تو یہی تو ساری ان کی ٹائمنگز اور ان کی اسیسمنٹ جو ہیں وہ ساری کی ساری خراب ہوئی ہیں, اور اس لیے اپنے آپ کو کابل تک انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا تھا, باقی علاقے انہوں نے خالی کر دیے, اور ان کا انحصار تھا افغان فوج پہ جو بہت ہی زیادہ ویل اکوپڈ تھی, اور اس میں بقول ان کے اور اس میں آپ اجیت ڈوول کو سن لیں جو کل بھی ہم نے سنایا تھا, بہت بڑا لطیفہ. اس وقت اجیت ڈوول کو سنائیے گا جی, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی 325,000 Afghan National Army and the police will deliver. It will hold together. It has been equipped. It has been trained. It has got officers who are sufficiently motivated. And it is felt that irrespective of what happens at the political level in Afghanistan, the strong military and the police will remain a disciplined force upholding the constitution and the democratic values of the Afghan state. This is an assumption. In last 12 months, I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. Not one of them has subscribed to this view that this army will be able to hold back, irrespective of the fact what is their weapons, what is their training level, what is this thing. They say there is a mismatch between the officers level and the cadres, and once the ethnic loyalties come up, once there's a transition of power, and again these things, this will get probably to create a national army is a time-consuming process. It does not happen overnight. But I don't believe them, as I have never believed many Pakistanis. I don't believe them. But this is a question mark. چودھری صاحب, یہ اجیت ڈوبل جو ہیں, چودھری صاحب بعد میں ہاں جی, یہ جو صاحب ہیں, جی صاحب کہنا تو یہ بچڑ ہے, وہ کہتا ہے جی پاکستانی سارے کے سارے مجھے کہتے رہے کہ یہ تم جو جن کو بڑا پال پوس کے تیار کرا رہے ہو نا اپنے خیال سے, فوج کو اور پولیس کو اور فلاں کو یہ کر لیں گے, وہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے, اور ان کا بٹھا بیٹھ جائے گا اور تمہارا بھی. تو کہتا میں تو ان کو یقین نہیں کرتا, میں تو کسی پاکستانی پر, اور اب تم شرم سے ڈوب مرو. چودھری صاحب ایک بات وہ پاکستان کا موقف پر ویل ہوا ہے, پاکستان کا نقطہ نظر درست ثابت ہوا ہے. تم تو اپنی ناپاک عزائم لے کے اور وہاں اپنے اڈوں سے پاکستان کے اندر دہشت گرد اور تخریب کار بیچ کے تو تھکے نہیں ہو, لیکن پاکستان کا عزم اور حوصلہ جو ہے وہ تمہارا مقابلہ کرنا جانتا ہے, اور تمہاری اصلیت سے, اور تمہاری وہ عورتیں جو ہے وہ منی اسکرٹ پہن کے وہ پتہ نہیں کیا کیا چاڑا کر رہے ہوتے. وہ چودھری صاحب اب منی اسکرٹ والے پاس سے نہ جاؤ تو ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ابھی آپ سن رہے تھے اجیت ڈوبل کو. چودھری صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ افغانستان کے بجائے اپنی فوج کو ہی سنا رہے تھے کہ اس کی وجہ ہے, آپ ہنس رہے ہیں لیکن اس کی وجہ ہے یہ اپنے جرنیلوں کو ہی سنا رہے تھے. دیکھیں ابھی نندن کا معاملہ ہوا بالا کوٹ, نہ تو وہ صحیح جگہ پہ بم پھینکنے میں کامیاب ہوئے, ادھر آئے تھے وہ بھی ویرانے میں, اور 2 درخت اور 1 کوا شہید کر کے چلے گئے. اس کے بعد جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
اور نہ صرف یہ نظر نہیں آئے بلکہ 2 طیارے ہم نے گرا دیے، ایک انہوں نے خود گرا دیا، اپنے ہی اتنے پاگل ہوئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر 5 اگست ابھی تک ان کی 9 لاکھ فوج ہے، نہتے کشمیریوں کو قابو کرنے میں ناکام رہے، سکھوں کو وہ قابو نہیں کر سکے سوائے اس کے کہ فوج کشی کرنی پڑی، گولڈن ٹیمپل پہ قتل عام کرنا پڑا، وہ ان کے دل نہیں جیت سکے۔ اس کے بعد چائنا نے جو درگت بنائی ہے انڈیا کی وہ ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ بھی انڈین آرمی نہیں لڑ سکی، اور پہلے کیا کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس طیارے نہیں ہیں، طیارے بھی آ گئے فرانس سے، وہ بھی فارغ ہو گئے۔ تو یہ تو اجیت ڈوبھل جو ہے وہ اپنی ہی انڈین آرمی کو بھی سنوا رہے تھے، اور اگر نہیں سنوا رہے تھے تو ہم یہ کہیں گے کہ جہاں جہاں افغانستان کا ورڈ یوز کیا ہے وہاں پہ وہ انڈین آرمی کا ورڈ یوز کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں۔ پہلے آپ تو ذرا ٹھیک ہو جائیں، دوبارہ سن لیں کیا کہہ رہے تھے، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ انڈین آرمی پہ اپلائی ہو رہا ہے۔ 325,000 Afghan National Army and the police will deliver. It will hold together. It has been equipped. It has been trained. It has got officers who are sufficiently motivated. And it is felt that irrespective of what happens at the political level in Afghanistan, the strong military and the police will remain a disciplined force upholding the constitution and the democratic values of the Afghan state. This is an assumption. In last 12 months, I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. Not one of them has subscribed to this view that this army will be able to hold back, irrespective of the fact what is their weapons, what is their training level, what is this thing. They say there is a mismatch between the officers level and the cadres, and once the ethnic loyalties come up, once there's the transition of power, and again this will get probably, to create a national army is a time-consuming process. It does not happen overnight. But I don't believe them, as I have never believed many Pakistanis. I don't believe them. But this is a question mark. یہ تو بات انہوں نے بالکل صحیح کی ہے کہ پاکستانی جنرلوں پہ میں یقین نہیں رکھتا، اپنی بےزتی قرار ہے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بہت پہلے کی بات ہے جب یہ کسی اور خمار میں تھے۔ لیکن جو صاحب ایک طرف افغان طالبان کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا، اور اس میں روس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پیوٹن سے جو ایک گفتگو ہوئی اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہمارے لیے کوئی راستہ تلاش کریں افغانستان واپس جانے کا۔ تو دوسری جانب انڈین میڈیا جو ہے وہ تو افغان طالبان کے خلاف وہ زہر رہا ہے، وہ بھی ذرا سنیے۔ کل ایک ہم نے آپ کو سنوایا تھا، ایک آج کا سنیے، اور یہ بھی پرانی فوٹیج ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ پرانی فوٹیج ہے جب یہ انڈین فوجی جو ہیں وہاں سے بھاگ رہے تھے، انڈین فوجی، عراق ایجنٹ سب، اور اس وقت یہ تصاویر لی گئی تھیں اور اس کو تازہ فوٹیج کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ ذرا سنائیے جی۔ شیر کے لڑاکوں میں یدھ شروع ہو چکا ہے پنجشیر کی گھاٹی میں، اور طالبان ان لڑاکوں کے سامنے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، مسعود کے لڑاکوں نے مورچہ بندی کر رکھی ہے، اور یہ پنجشیر گھاٹی کی سب سے تازہ، سب سے نئی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ دور دور تک گولیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، یدھ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ہیلی کاپٹر سے جائزہ بھی لیا گیا ہے اس علاقے کا۔ پنجشیر گھاٹی کی یہ سب سے تازہ تصویریں ہیں۔ پنجشیر گھاٹی ایک بے حد درگم علاقہ ہے جہاں پر ابھی تک کوئی ودیشی سینا، کوئی باہری طاقت نہیں پہنچ پائی ہے، اور اسی میں اب طالبان کو بھی ایسا ہی حال ہونے والا ہے۔ نردرن الائنس اور طالبانی آتنکی آمنے سامنے ہیں۔ پنجشیر کی گھاٹی میں طالبانی آتنکی خوف میں ہے، طالبان کے آتنکیوں کے ماتھے پر موت کو دیکھ کر، کیونکہ جس پنجشیر گھاٹی میں وہ گھسنے کی فراق میں ہے وہ ان کی موت کی وجہ بنے گی۔ جی چوہے صاحب، افغان طالبان دلی کی طرف جائیں گے کہ نہیں؟ کہ ان کا تو بس نہیں چلتا۔ ہاں جی، میں نے کل بھی کہا، اب وہ پنجشیر میں یہ ہو گیا ہے، وہاں طالبان تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور جس نے سپر پاور کو اور اس کے ہواریوں کو اور تمہاری سازشوں کا ناکام بنایا ہے وہ تھر تھر کانپتے ہیں۔ وہ ہم ان سے ایگری نہیں کرتے، ان کے بہت سارے طریقہ کار تھے، اور قبائلی ان کے ماڈل آف معاشرت جو ہے جس کو بعض لوگ دین سمجھتے ہیں، دین تو نہیں ہے نا وہ جی، تو اس سے تو ہم نہیں ایگری کرتے، لیکن آفرین ہے ان پر، یہ ایسے ہی چپلیں اور یہ مطلب سلواریں قمیضیں پہن کے اور اوپر کوئی
پگڑی لپیٹ کے مطلب کالی یا نیلی یا پیلی، تو وہ لوگ ہیں انہوں نے ان کے گھٹنے ٹکوا دیے ہیں اور تمہارے اشر ہو رہے ہیں اور تم کانپ رہے ہو کہ اگر انہوں نے کشمیر کا رخ کر لیا تو ہم تو پہلے ہی چین کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور کشمیری پاپولیشن کو کچلنے میں ہر طرح کے حربوں کے باوجود ناکام ہے. تو یہ اگر ادھر کا رخ کر لیتے ہیں طالبان وچ دے ہیو نو پلانس، جی ان کا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے افغانستان کے اندر جو ہے بالکل اسی پر اپنا ابھی تک میں جو ان کے سن رہا ہوں. لیکن یہ ان کی تو میں کہتا ہوں کہ ماں مری اسی تو سارے محاورے ہی ختم ہو گئے جو یہ باتیں کر رہے ہیں. میں آئی ایم گلیڈ کہ یہ جو اجیت دوال جو ہے اس کا جو آپ نے سرایا ہے کہ اس کو شرم آتی ہوگی کہ میں یعنی جن کو ابھی وہ بتا رہا ہے کہ جی وہ مجھے کہتے رہے. اور یہ جو نقطہ نظر ہے آپ نے دیکھا جو بائیڈن، پھر وہاں جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی نے بھی ان کو اس وقت کہا کہ بھائی یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، وہاں کوئی افغان آرمی تیار نہیں ہونی. ایک یہ ہے کہ بات چیت کر کے اس وقت پاکستان پہ اور ابھی بھی یہ الزام لگاتے رہے پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے جی، پاکستان ہم کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہا. تو اس وقت یہ الزام تھا، جنرل کیانی پہ بھی الزام یہی تھا، جنرل مشرف پہ بھی یہی تھا، اور موجودہ جنرل صاحب پہ بھی اور موجودہ گورنمنٹ پہ بھی، سابقہ گورنمنٹ پہ کہ پاکستان صحیح رول پلے نہیں کر رہا اور یہ ڈبل گیم کر رہا ہے. آپ کو خود پتا ہے صابر شاکر صاحب جی کہ جب 1 گھنٹہ ان کے بلنکن جو ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بات کی آرمی چیف سے جی ٹیلی فون پر 54 منٹ، ہاں جی انہوں نے اس میں بھی یہی ان کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنا مطلب ہے وہاں کوئی قابل قبول ارینجمنٹ کر کے جاؤ. اور 1 ہفتہ پہلے 15 کو فال ہوا ہے، 13 کی رات کو جو بائیڈن کو آپ سنے تو وہ کیا فرما رہے ہیں، ایگزیکٹلی وہی باتیں جو دوال کہہ رہا تھا. جی ہاں ایسا ہی ہے. جو ان کی بڑی ٹریننگ ہے. یہ ان کو بریف کرنے والے تو یہی تھے نا جی، را کے چیف تھے اور سی آئی اے کے چیف تھے، یہی جا کے بتاتے تھے کہ جناب فکر نہ کہ ہر کام ٹھیک ہے. اور اب اگلی بات یہ ہے چوہے صاحب کہ معاملہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ 22 کھرب ڈالر جہاں جو لگے ادھر وہ کہاں گئے، 2200 ارب ڈالر وہ کدھر گئے. اب اس پہ تحقیقات، وہ کہتے ہیں جی تحقیقات کریں. اشرف غنی صاحب کی بھی اچھا وہ تحقیقات کیا ہوا کریں. تھا، وہ اشرف غنی جو گیا تو 2 بیگ جو تھے پھر وہ اس وقت ہمیں نظر آیا کہ نہیں چڑھانے دیے جہاز پر. تو کس طرح اس نے ڈالر کسی اور جہاز میں لے کے گیا وہ؟ سر ان کے بارے میں اب تو امریکن جو پارلیمنٹیرین ہیں، کانگریس مین، انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ 16 کروڑ 70 لاکھ تقریباً 169 ملین ڈالر جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں اشرف غنی. اور اسی طریقے سے یہ سارا پیسہ تو ادھر ہی تقسیم ہوتا رہا ہے نا، کچھ ادھر جاتا رہا ہے، کچھ واپس یورپی یونین، نیٹو اور مغربی ممالک اور بڑی طاقتوں کی طرف واپس جاتا رہا ہے. کیونکہ 2200 ارب ڈالر جو ہیں وہ کہاں گئے. ڈیلی یہ بنتا ہے یومیہ 300 ملین ڈالر یومیہ بنتا ہے چوہے صاحب، 300 ملین ڈالر یومیہ افغانستان کی سرزمین پر خرچ ہو. تو میرا خیال ہے وہاں تو سڑکیں بھی جو ہیں وہ گولڈ پلیٹڈ ہو جانی تھیں. اتنا پیسہ آیا، 300 ملین ڈالر ڈیلی، یہ ایوریج ہے اور مسلسل 20 سال آیا ہے. یہ اب ایک نیا معاملہ کھلنے لگا ہے اور اسی لیے صورتحال اس طرف نہیں جا رہی، تحقیقات کی طرف نہیں جا رہی. لیکن اب آہستہ آہستہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ یہ سارے کا سارا ملبہ کہیں نہ کہیں تو ڈالنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد کچھ آوازیں آپ کو سنواتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت واشنگٹن میں جی سب سے زیادہ مسئلہ ہے. کابل میں ڈیفیٹ ہوئی ہے اور واشنگٹن میں پریزیڈنٹ بائیڈن کے اگینسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آ گئے ہیں اور اب وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو بائیڈن کی جو پالیسی ہے وہ امریکہ فرسٹ نہیں بلکہ طالبان فرسٹ ہے. ذرا سنائیے گا جی. Madam Speaker, the Taliban is emboldened today. They have found a new reason to cry death to America. That reason is Joe Biden. His foreign policy is not America first, it's Taliban first. یہ ہے جناب، وہ کہہ رہے ہیں جوش صاحب کہ طالبان فرسٹ یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسی ہے، امریکہ فرسٹ نہیں ہے. طالبان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں. ایک اور شارٹ سنائیے گا جی ذرا کہ امریکہ آج کم محفوظ ہے
یہ میری ملر کا. America is less safe today than when President Biden was sworn in 7 months ago. Last week, as the Taliban seized control of Afghanistan, they released 5,000 Al-Qaeda and Taliban terrorists who were armed with $85 billion of U.S. taxpayer-funded weapons as a result of Biden administration's incompetent withdrawal. Our allies have lost respect for America. Our enemies do not fear us. اور دشمن ہم سے نہیں ڈرتا رہی. امریکہ اپنی ساکھ کھو چکا ہے. $85 ارب کے خریدے گئے ہتھیار اس وقت دشمن کے پاس ہیں. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوسرا ساٹ. اب اس کے بعد ایک اور سنیے جی, اور وہ بھی ایک پارلیمنٹیرین کا ہی ہے, وہ بھی ذرا سنائیے گا جی مائیکل کا. America is going to face Al-Qaeda 3.0. The intelligence community has been clear and has briefed us repeatedly. The Taliban taking over means Al-Qaeda 3.0 comes roaring back. Except now we're in a worse position than we were before 2001. We have no bases in the region. Our local allies are being hunted down as we speak. And as you've heard today, the Taliban are going to be armed to the teeth so that when future American soldiers have to go back in to deal with the problem and deal with the incompetence of this administration, how many are going to die now? Because they're going to have to fight their way through our own equipment, our own damn equipment, to deal with Al-Qaeda 3.0. یہ جناب آپ کا اپڈیٹڈ سافٹ ویئر آ رہے ہیں. اب ذرا سنیے پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کو, جبکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پیس ایگریمنٹ, یہ انخلاء, یہ محفوظ راستہ افغان طالبان کی پولیٹیکل انٹیٹی, یہ خود ٹرمپ نے طے کی تھی اور ان کو تسلیم کیا افغان طالبان کی فوجی طاقت کو بھی, سیاسی طاقت کو بھی, اور ڈیڈ لائن بھی خود طے کی تھی. لیکن اب چونکہ وہ ہارے ہوئے ہیں, سنیے جی ذرا. Our military is being given to the enemy. Biden failed totally on the pandemic, and he's now overseeing the greatest foreign policy humiliation in the history of the United States of America. This is the greatest humiliation I've ever seen. Biden's botched exit in Afghanistan is the most astonishing display of gross incompetence by a nation's leader, perhaps at any time that anybody's ever seen. Name another situation like this. یہ پریزیڈنٹ بائیڈن ٹرمپ تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری فوج کو دشمن کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے. بائیڈن وبا قابو کرنے میں ناکامی کے بعد امریکہ کے لیے تاریخی رسوائی کی سب سے بڑی خارجہ پالیسی کو چلا رہے ہیں. یہ سب سے بڑھ کر رسوائی ہے جو آج تک نہیں دیکھی گئی. بائیڈن کا افغانستان سے انخلاء ایک قومی لیڈر کی طرف سے مکمل نااہلی ہے, اور شاید ایسا مظاہرہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ نیکسٹ سنیے جی پریزیڈنٹ ٹرمپ. The scene of those big giant planes taking off with people hanging on the sides and falling off. There'll never be anything like that. That's worse than the helicopters. You remember the helicopters taking off the roofs? This blows it away. Not even a contest. This will go down as one of the great military defeats of all time, and it did not have to happen that way. This is not a withdrawal. This was a total surrender. This surrender for no reason. اسے بڑی فوجی ناکامیوں میں سے ایک کے طور پہ یاد کیا جائے گا. ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. یہ انخلاء نہیں بلکہ ہتھیار ڈالنا ہے, اور بغیر وجہ کے ہتھیار ڈالنا. وجہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ٹرمپ کا جی شارٹ سنائیے کہ ذلت آمیز شکست اور گھٹنوں کے بل گر گیا امریکہ اور اس کے صدر. New president came into office and he dropped to his knees and he said, come on in and take everything that we have. This is a disgraceful thing, the most embarrassing thing that we've ever seen in this country. There's never been an embarrassment, and the nations of the world, both friend and foe, are looking at us and saying, what the hell happened so quickly to the United States of America? They can't believe it. چودھری صاحب 50 سیکنڈ بتائیے. نہیں, اب اس سے زیادہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے, آپ یعنی یہ جو ادھر انڈیا میں وہ لگے ہوئے ہیں رونا پیٹنا کرنا,
اور افغانستان کے کابل کے ہوائی اڈے پر جس طرح مارا ماری پھر رہی ہے، اور ان کا جو حشر ہے، میں نے کل بھی بتایا کہ آرمی چیف جو تھا کل تک جی وہ وہاں لائن میں لگا ہوا ہے اور باقی بھی بھاگنے کے چکر میں ہے. یہ تو اتنی کسی نے امیجن نہیں کیا، جیسا کہ وہ انڈین نے کہا ہے کہ سوائے پاکستان کی مسلح افواج اور اس کے اداروں نے، اور یہی بات امریکنوں نے بھی اب ایکنالج کرنی شروع کر دی. بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب، پروگرام کا ہوا ختم. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.